نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وإنہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام نے انسانیت کے تمام معاملات اور مسائل کے حل کرنے کے لیے ایسا جامع اور کمپریہنسو سسٹم متعارف کرایا ہے جو کل انسانیت کے باہمی معاملات کو حل کرنے کا ضامن ہے۔ انسانوں کے درمیان اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے اختلاف آراء، جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے انسانی معاشرے کا حصہ رہتے ہیں، لیکن ان معاملات کو باہمی نمٹانے کے لیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، انسانی حقوق کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ جس میں انسانیت کا کم سے کم نقصان اور امن اور عدل کی نوعیت انسانیت کے اندر پائی جائے۔ جماعتوں میں، افراد میں، اقوام میں اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ رائے کا اختلاف کسی بھی کام کو کرنے کے حوالے سے ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو سوسائٹی میں انتشار، انسانی جان مال، عزت آبرو کے تحفظ کی تباہی اور بربادی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک گروہ یا فرقہ ایک عقیدے یا نظریے کے ساتھ وابستہ ہو سکتا ہے، خود اللہ نے اختیار دے دیا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مسلمان ہو جائے، جس کا جی چاہے کافر ہو جائے، اختیار ہے۔ دنیا میں اختیار ہے، لیکن کافروں کے لیے آخرت کی سزا اللہ پاک نے متعین کر دی ہے۔ جو کفر اختیار کرے گا، اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ تو اختلاف آراء، اس کی جو بنیاد پر جماعتوں کا بننا، اجتماعیت کا قائم ہونا، مختلف نوعیت کی، وہ تنوع انسانیت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف فکر یا نظریے کا اختلاف ہو، مذاہب اور مسالک کا اختلاف ہو، نسلی یا لسانی اختلاف ہو، جتنے ممکنہ پہلو ہو سکتے ہیں، اس اختلاف میں انسانی اقدار کو پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انسانی اقدار متعین ہے، اور دنیا بھر کے تمام قوانین، شرائع، مذاہب، مسالک، حکماء، انبیاء، محققین، دانشوروں کے ہاں متفق علیہ۔ انسانی اقدار
میں سب سے پہلے انسانی جان کا تحفظ ہے۔ قتل انسانیت سے انسان کو بچانا ضروری ہے۔ انسانی جان مال کا تحفظ پہلی بنیادی قدر ہے جس پر تمام دنیا کے عقلاء، حکماء اور مذاہب، انبیاء، ان کی تعلیمات، ان کی کتابوں کا اتفاق ہے۔ انسانی جان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ پہلی قدر، پہلا خلق تمام انسانیت میں متفق علیہ ہے، سوائے اس کے کہ جو انسان اب نارمل ہے، جنون جس پر طاری ہے، وحشت اور دہشت جس کی ساخت میں داخل ہے، وہ قتل انسانیت کو شیطانی اثرات کی بنیاد پر، اس کی بھی اصل انسانی خصوصیت نہیں ہے۔ انسانی خصوصیت کسی دوسرے انسان کو مارنے سے وابستہ نہیں ہے، شیطانی اثرات ہیں، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ وہ دوسرے انسان کا خون بہانے پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ قابیل کو آمادہ کیا کہ وہ حابیل کو قتل کرے، تو قتل انسانیت انسانیت کی قدر نہیں ہے، شیطانی بدخلقی ہے، اس کے زیر اثر انسان یہ حرکت کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری بڑی بنیادی قدر، انسان کی محنت و مشقت سے کمایا ہوا مال، اس کی نسبت انسان کی ذات کے ساتھ ہے، وہ اس کی ضروریات اور کفالت کا سبب بنتا ہے، اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ تو دوسری بڑی انسانی قدر جس پر دنیا بھر کے تمام انسانوں کا اتفاق ہے کہ ظلم کے ساتھ کسی کا مال لوٹنا، کسی کے وسائل ہڑپ کر جانا، کسی کی محنت کو تباہ و برباد کر دینا، دنیا کا کوئی مذہب اسے جائز قرار نہیں دیتا۔ نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ قرآن، نہ صحف ابراہیم، نہ ہندوؤں کی کتابیں ویدک دھرم سے متعلق یا چینیوں کی کتابیں، ان کے اخلاقیات کے حکماء تمام کا اتفاق ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی نے آپ کا مال لوٹا ہے، ظلم کیا ہے، تو آپ اتنا اس سے واپس لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں کسی کا مال لوٹنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر مال کے لوٹنے کی طرف انسان جاتا ہے تو جس نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، تو اس کی سخت ترین سزا قرآن حکیم نے مقرر کی ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو انسانی معاشرے کے اندر لازمی اور ضروری کہ دوسرے پر جھوٹے الزام تراشی کے ذریعے سے اس کی عزت کو پامال کرنا، تہمت تراشی۔ دنیا کی کوئی قوم، مذہب، معاشرہ اس بات کو جائز قرار نہیں دیتا کہ انسانوں کی توہین کی جائے، ان کی تذلیل کی جائے، ان کی رسپیکٹ نہ کی جائے، ان کی عزت و داغدار کیا جائے۔ ہر معاشرہ عزت چاہتا ہے، ہر قوم وقار چاہتی ہے، ہر قوم اپنی شناخت چاہتی ہے، اور جب خود اپنے لیے چاہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ قدر تسلیم شدہ ہے۔ مذہبی تعلیمات کے تناظر میں بھی، قوانین اور معاشرت کے تقاضوں کے تحت۔ تو اب اگر کوئی اختلاف ہے فکر کا، مذہب کا، سوچ کا، مفادات کا، تو اس اختلاف کو اس دائرے میں رہنا ہے
کہ وہ کسی دوسرے انسان کی جان لینے کا باعث نہ بنے، دوسرے کا مال لوٹنے کا باعث نہ بنے، دوسرے کی عزت اور عصمت کو پامال کرنے کا باعث نہ بنے۔ الہی تعلیمات میں تورات، زبور اور انجیل نے جب انسانوں کو انسانیت کے یہ بنیادی اقدار متعارف کرائے، اور جو ان میں سے کوئی اس طرح کی حرکت کرے اس کے لیے سخت ترین سزا، قصاص کی، چوری کی، ہاتھ کاٹنے کی، ڈاکے کی، عزت کو پامال کرنے کی، حد قذف 80 کوڑے لگانے کی سخت ترین سزا اسی لیے مقرر کی کہ ان بنیادی اقدار کی خلاف ورزی نہیں ہو۔ جو معاملات بھی طے کیے جائیں ان میں ان بنیادی اقدار کو زد نہیں پہنچنی چاہیے۔ اب اگر اختلاف رائے ہے تو اس اختلاف رائے کو حل کرنے کے لیے جو انسانوں میں پایا جاتا ہے، اقوام میں اور مذاہب میں پایا جاتا ہے، معاشروں میں پایا جاتا ہے، تو اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے اس کا یہ طریقہ بیان کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ النحل کی ہے۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے عدل کی اہمیت بیان کی ہے، تینوں چیزوں کی، بلکہ یہ جمعے کے خطبے میں آخر میں ہم آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انسانوں کے درمیان جتنے بھی معاملات ہوں ان کی بنیادی قدر عدل ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا، اور جو آپ کے سب سے قریب ترین لوگ ہیں ان کو ان کے حقوق ادا کرنے کا۔ اور اسی طرح 3 باتوں سے منع کیا گیا، ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، ہر وہ عمل جو سوسائٹی کی سماجی ساخت کو توڑ دے، فحشاء، ہر وہ عمل جس کی برائی پر تمام اقوام کا اتفاق ہو چکا ہے، مذاہب کا، منکر، ہر وہ عمل جو معاشرے میں بغاوت اور فساد پیدا کرنے کا باعث بنے، انسانیت کے خلاف بغاوت، انسانیت کی اقدار پر مبنی سسٹم کے خلاف بغاوت، انسانی اقدار سے بغاوت، والبغی، ان سے اللہ منع کرتا ہے۔ پہلے یہ حکم دیا کہ یہ کرنا ہے اور ان چیزوں سے رکنا ہے، پھر اسی پر عطف ہے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّہِ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اختلاف رائے کے حل کرنے کے لیے جب بھی تم کوئی معاہدہ کرو، اذا عاہدتم، معاہدے جب بھی ہوتے ہیں 2 فریقوں کے درمیان اختلافات کو حل کرنے کے، تو اس معاہدے میں دونوں فریق میثاق کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر اعتماد کر کے اس معاہدے کی توثیق کرتے ہیں۔ اب یہ میثاق تبھی ہوگا کہ جب وہ ایسی ذات پر اعتماد کا اظہار کریں جو دونوں کے لیے متفق علیہ۔ اس لیے جتنے بھی دنیا بھر میں میثاق یا معاہدات لکھے جاتے ہیں، معاملات طے ہوتے ہیں، حلف ہوتا ہے، قسمیں لی جاتی ہیں، معاملات طے کیے جاتے ہیں، تو دونوں کے اعتماد کی ذات جس پر تمام انسانوں کا بحیثیت مجموعی اپنے اپنے مذاہب کے تناظر میں اتفاق ہے، وہ ذات باری تعالیٰ۔
حلف جب بھی اٹھایا جاتا ہے اللہ کے نام کا ہوتا ہے۔ کوئی انجیل پڑھنے والا عیسائی ہو، کوئی تورات پڑھنے والا یہودی ہو، کوئی ویدوں کو پڑھنے والا اپنے کسی برہما وشنو پر اعتماد کرنے والا ہو، تو ذات باری تعالیٰ انسانوں کا اکثریتی مذہب ذات باری تعالیٰ پر اعتماد ہے۔ اس کی شرک کی اور باقی شکلیں ہو سکتی ہیں، اسی لیے دنیا بھر میں معاہدات کے لیے مقدس دستاویز تیار کی جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یمین جسے کہتے ہیں، قسم۔ یمین کو یمین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دایاں ہاتھ، اس سے حلف اٹھایا جاتا ہے، اور دنیا کے تمام کاموں میں دایاں ہاتھ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تو دو افراد جب دونوں اپنے دائیں ہاتھ کو ملا کر مصافحہ کرتے ہیں تو ایک عہد کرتے ہیں، اور اب تو دونوں دائیں ہاتھ سے دستخط بھی کرتے ہیں۔ جو معاہدہ لکھا جاتا ہے، حلف نامہ لکھا جاتا ہے، اقرار نامہ لکھا جاتا ہے، بیع کا ہو، معاملات کا ہو، نکاح کا ہو، ملکوں اور قوموں کے درمیان معاملات اور معاہدات ہوں، تو وہ ایمان سے ہوتے ہیں، دائیں ہاتھ سے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو بیچارہ کوئی کھمچو ہے، اس کی تو الگ بات ہے، اس کو تو ہاتھ دایاں کام ہی نہیں کرتا، لیکن اکثریتی جو انسانوں کی جو خصوصیت ہے وہ دائیں ہاتھ کا استعمال، اور انسان دائیں ہاتھ کو مقدس چیزوں کے استعمال کے لیے رکھتا ہے۔ بایاں ہاتھ تو ہر کام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن دائیں کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ تو جب بھی معاہدہ ہو تو معاہدے میں جو سپیریئر طاقت انسان جسے سمجھتے ہیں وہ ذات باری تعالیٰ۔ جن مذاہب میں شرک اور کفر بھی ہے، وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اصل سپیریئر ذات تو اللہ کو مانتے ہیں، اور پھر ان میں کہتے ہیں یہ ہمارا بت بھی اس کے ساتھ شریک ہے، اس کچھ اختیارات اللہ نے اس کو بھی دے رکھے۔ تو بنیاد تو ذات باری تعالیٰ کی۔ تو اگر تمہارے درمیان کوئی معاملہ اختلاف کا ہے اور اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے جب تم نے کوئی معاہدہ کر لیا، اوفوا بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا، کلمہ پڑھا ہے تو اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا، تورات پر ایمان لائے ہو تو تورات جس نبی پر نازل ہوئی اس نبی کے واسطے سے آپ نے اللہ سے معاہدہ کیا۔ انجیل پر ایمان لانے والے عیسائی وہ اللہ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے۔ ہندوستان کے مذاہب اپنے اپنے حکماء، اپنے اپنے دور کے جو ان کے دماغ میں جو لوگ پیغمبر ہیں، اوتار ہیں، ان کے واسطے سے اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے۔ تو تعلق تو کس کے ساتھ ہے؟ ذات باری تعالیٰ، اس کی بنیاد پر تم نے معاہدہ کیا ہے۔ ہندو آپس میں معاہدہ کریں گے تو اس کی بنیاد پر، کسی مقدس جگہ پر جا کر، مسلمان آپس میں معاہدہ کریں گے تو اللہ کی بنیاد پر حلف اٹھائیں گے، دوسرے مسلمان کو بھی اعتماد ہے اس پر، یا قرآن پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عیسائی معاہدہ کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام پر، انجیل پر، یہودی معاہدہ کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر، اور اگر یہودی عیسائی مسلمان معاہدہ کریں گے تو اپنی اپنی مقدس کتاب پر۔ آج دنیا کی پارلیمنٹس میں مختلف مذاہب کے پارلیمانی نمائندے اپنے اپنی کتاب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاتے ہیں، کوئی بائبل پر، کوئی قرآن پر، کوئی اور کتاب پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان جب معاہدہ ہوگا تو وہ کیا ہے؟ بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ معاہدہ۔
ایک ان کا اللہ اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، اور ایک اذا عاہدتم، جب تم نے آپس میں معاہدہ کیا، انسانوں نے انسانوں کے ساتھ کیا، جماعتوں نے جماعتوں کے ساتھ کیا، ایک مذہب کے ماننے والوں نے دوسرے مذہب کے ساتھ کیا، ایک قوم نے دوسری قوم کے ساتھ کیا، تو جب معاہدہ کر لو تو اوفو، اس معاہدے کو پورا کرو۔ معاہدے کی ہر شق سوچ سمجھ کر لکھو، دونوں فریقوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ذمے کیا چیز لی ہے، تو اس معاہدے کو پورا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، کہ جس آدمی نے معاہدے میں کوئی شرط لکھی اس ارادے سے کہ وہ اس شرط کو پورا نہیں کرے گا، تو سب سے بڑا دغا باز، دھوکے باز تو وہ آدمی ہے۔ وہ دوسرے مخالف فریق کو جس اعتماد اور طاقت کی بنیاد پر وہ معاہدے کے لیے آیا ہے، اس نے اپنے اس پڑوسی کو بغیر کسی طاقت کے دھوکہ دیا ہے۔ اس کی طاقت جس پر وہ اعتماد کر کے آپ کے ساتھ معاہدے کے لیے آیا ہے، آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کئی حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قسم اٹھا کر، حلف اٹھا کر کوئی معاملہ کر لیتا ہے اور پھر اس کی خلاف ورزی کر کے دوسرے کا مال لوٹتا ہے یا جان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا جرم۔ ایفائے وعدہ یا ایفائے عہد لازمی اور ضروری ہے۔ اس معاہدے کے اندر پہلی بات بڑی بنیادی سی ہے کہ معاہدہ بعہد اللہ، اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ جس جس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں اس نبی کے واسطے سے آپ ایک معاہدہ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ دونوں فریق جنہوں نے معاہدہ کیا ہے، وہ دونوں فریق حقیقی ہونے چاہیے، مصنوعی نہیں۔ معاملے یا جھگڑے کا اصل فریق تو معاہدہ کرنے نہیں آیا، اس کی جگہ پر کوئی فضولی معاہدہ کر رہا ہے، جس کے اپنے کوئی مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ان اختلاف رائے رکھنے والوں میں سے حقیقی ذمہ دار فرد نہیں ہے، مصنوعی ہے۔ مثلاً ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمیشہ معاہدہ نکاح مرد اور عورت اور ان کے نمائندگان، جو حقیقی نمائندگان ہیں وکلاء، ان کے درمیان ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی فضولی نہ لڑکی والوں کی طرف سے ہے نہ لڑکے والوں کی طرف سے ہے، اسے کہتے ہیں فضولی۔ وہ فضولی خود بخود ہی کیا ہے، کسی سے کہتا ہے ایک فریق کی طرف سے فضولی ہے، دوسرے فریق سے کہتا ہے میں تیری شادی فلاں جگہ کرتا ہوں، تو نکاح الفضولی باطل۔ نکاح فضولی بیکار بات ہے۔ اور اگر ایک فریق حقیقی ہے اور دوسرا فریق جو ہے اس کی طرف سے بغیر کسی نمائندگی کے وہ معاہدات کر رہا ہے، تو جب تک دوسرا فریق اس کی اجازت نہ دے یہ معاہدہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ دونوں فریق جن کے درمیان اختلاف ہوا ہے، کوئی لڑائی ہوئی ہے، کوئی جنگ ہوئی ہے، وہ حقیقی فریق ہونے چاہیے۔ معاہدہ حقیقی فریقوں کے درمیان ہوتا ہے۔
فضولیوں کے درمیان نہیں ہوتا، دونوں طرف سے فضولی ہو یا ایک طرف سے فضولی ہو۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ معاہدے کے دونوں فریق برابر کی چوٹ ہو، برابر کی حیثیت رکھتے، تاکہ ہر ایک اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ ایسا معاہدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ ایک فریق انتہائی کمزور ہو گیا، سرنڈر کر چکا، اور طاقتور اس کا بازو مروڑ کر ایک معاہدہ لکھوا رہا ہے اس سے، یہ حقیقی معاہدہ نہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مزدور جو اجرت پر کسی نے رکھا اپنی مرضی کے خلاف وہ کسی مجبوری کے تحت تھوڑی اجرت دینے پر راضی ہو چکا ہے، تو اس مجبور کی رضا حقیقی رضا نہیں، غلط۔ آپ نے چاروں طرف اتنا باندھ دیا کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، تو گھیر گھار کر مجبور کر کے کسی معاہدے پہ دستخط کروا لیے جائیں، تو مجبور کی رضامندی رضامندی نہیں ہے۔ معاہدہ رضامندی سے ہوتا ہے، بالجبر نہیں ہوتا۔ دونوں فریق آزاد خود مختار ہوں اور حقیقی رضامندی کے تحت معاہدہ کرے، وہ معاہدہ ہے، ورنہ معاہدے کے نام پر جبر، ظلم ہے۔ انسانی معاشرہ معاہدات سے عبارت ہے، سماج بنتا ہی معاہدات سے، میاں بیوی کا معاہدہ ہو، خریدار اور فروخت کنندہ کا معاہدہ ہو، معاہدہ عمرانی ہو، حکومت اور عوام کا، کہ وہ اپنے حکمران کو منتخب کر کے اس کے ساتھ ایک سوشل کانٹیکٹ میں جڑا ہوا ہو، تو حقیقی رضامندی ہے۔ حقیقی رضا کے بغیر جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ نہیں ہے، وہ معاہدے کے نام پر انسانیت کے لیے سیاہ دھبا ہے۔ تو معاہدے کی بنیادی شرائط دونوں طاقتوں کا یکساں، تقریباً یکساں ہو، حیثیت کا مالک ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاہدہ ہے جو مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا۔ اس معاہدے میں مدینے کی ریاست اور مکے کی ریاست، دو ریاستوں، دو حکومتوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے، صلح حدیبیہ جسے کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدہ نہیں ہے، اسی لیے جب یہ معاہدہ لکھا جانے لگا تو کاتب نے لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صالح محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ مصالحت ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے۔ تو رسول اللہ کا جب لفظ لکھا تو مکے کے مشرکوں کا جو نمائندہ ہے اس نے کہا یہ رسول اللہ کا لفظ کٹو، محمد بن عبداللہ لکھو، رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھنا معاہدے میں۔ اب جو صحابی لکھ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا میں تو نہیں کاٹ سکتا، اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ کا لفظ کیوں کاٹے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کاٹ دو اس کو، میں نے کہا میں نہیں کاٹتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لاؤ کاغذ مجھے دو، جہاں لکھا ہوا ہے میں قلم پھیر دیتا ہوں۔ ان کا اعتراض یہ تھا مکے کے مشرکوں کا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو پھر تو ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں، دیانتداری اور اصولی بات ہے۔ رسول اللہ مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم محمد بن عبداللہ سے رسول اللہ کی بنیاد پر معاہدہ نہیں کر رہے، ہم مدینے کی ریاست کے سربراہ جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے اس سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ دو ریاستوں کے درمیان حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ ہیں، اور آپ نے اپنی طاقت اور قوت منوائی ہے بدر میں، احد میں، احزاب میں۔ مکہ کی ریاست کا رعب ٹوٹ چکا ہے اور مدینے کی ریاست کا رعب پورے علاقے میں آ چکا ہے، اس لیے اس معاہدے میں واضح طور پر طے کر دیا گیا کہ عرب کے قبائل مدینے کی ریاست کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیں، اور ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، ہمارے حلیف بننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آ جائیں۔ کھلی چھٹی دے دی گئی تمام کو، یہی تو فتح مبین، برابر کی چوٹ، برابر کی طاقت، ریاستی اور حکومتی طاقت برابر کی، تب یہ معاہدہ صلح حدیبیہ والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میثاق مدینہ ہوتا ہے، تو مدینے کے ریاستی شہری کی حیثیت سے ایک یہودی، ایک مشرک، ایک مسلمان، جتنے بھی میثاق مدینہ میں موجود ہیں ان کے سیاسی اور معاشی اور ان کی عزت کے حقوق یکساں ہیں۔ یہودی اور مسلمان کے درمیان بھی جھگڑا ہو تو انسانی بنیادوں پر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو۔ تو میثاق جب بھی ہوگا انسانوں کے درمیان دو برابر کی طاقتوں، قوموں، ریاستوں، حکومتوں کے درمیان ہوتا ہے، یا دو برابر کے افراد کے درمیان۔ ایک کمزور، ضعیف، کوئی حیثیت اور طاقت نہیں رکھتا، اور اس پر کوئی معاہدے کے نام پر کوئی جبر مسلط کر دیا جائے تو اس کو معاہدہ نہیں کہتے۔ ویسے بھی لفظ معاہدہ دو طرفہ عمل، دو طرف سے دونوں افراد اپنی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ معاملہ طے کرے، یہ معاہدہ ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اذا عاہدتم، جب تم معاہدہ کرو تو اس معاہدے کو پورا کرو، اور جب معاہدہ کر لو سوچ سمجھ کر معاہدے کی شرائط لکھ لو، تو ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، ہمیشہ جب بھی معاہدہ ہوتا ہے اور دستاویز کا تبادلہ آج کل ہوتا ہے تو ہاتھ میں ملایا جاتا ہے، ایمان بھی اپنی اپنی دستاویز آپ نے دائیں ہاتھ سے دستخط کر کے دوسرے کو دی، اور دوسرے کے دائیں ہاتھ سے دستخط شدہ دستاویز وصول کی، اور پھر دونوں داہنے ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس معاہدے پر ہم قائم ہیں، یہ جو میثاق کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِہَا، جب تم نے تحریری معاہدہ یا زبانی معاہدہ کرنے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ مان لیا، ایمان، تاکید پیدا ہوگی، تو اس کو توڑنا نہیں ہے، نقض
نقض کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان جو تعلق یا ہیئت ترکیبیہ وجود میں آئی ہے، ربط پیدا ہوا ہے، اس کو توڑ دینا۔ معاہدے کی جگہ پر مناقضہ کر دینا۔ معاہدے کی جو روح جن مقاصد اور اہداف کے لیے کیا گیا ہے، تو معاہدہ آپس میں مسائل کے حل کرنے کے لیے یکساں شرائط کے ساتھ جس پر دونوں فریق راضی ہوتے ہیں معاہدہ ہوتا ہے، اور اس کی بالکل معاہدے کی ضد مناقضہ ہے کہ جن جن شرطوں کے درمیان جس بنیاد پر معاہدہ ہوا ہے اس کو توڑ رہا۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور پھر اللہ نے آگے کہا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم تمام مذاہب والے اقوام معاشرے، تم نے اس معاہدے پر اللہ کو کفیل بھی بنایا ہے۔ جو بھی جس تناظر میں اللہ کو مانتا ہے، کیونکہ میثاق کسی بااعتماد اور بھروسے والی ذات کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ آپ کو بھروسہ ہے اس پر، اس کے نام کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، تو اللہ کو کفیل بنایا ہے۔ جب اللہ تمہارا نگران ہے، کفیل ہے، اس کا کفیل اس کے ساتھ اللہ ہے اور اس کا کفیل بھی اللہ ہے اس دوسرے فریق کے ساتھ، تو جو قرآن کی تعلیمات ہے، معاہدے کی جو بنیادی قانونی شکل قرآن بیان کر رہا ہے، معاہدہ ذات باری تعالیٰ کی اساس پر ہونا ہے، اس پر اعتماد کی بنیاد پر۔ دوسرے یہ کہ اس معاہدے میں دونوں فریق برابر کے ہونے چاہیے، کمزور فریق اور طاقتور فریق کے درمیان معاہدہ نہیں ہوتا، وہ بالجبر مسلط کی ہوئی دستاویز ہوتی ہے، اس کو انسانی معاشرے میں معاہدہ نہیں کہا جاتا۔ اس معاہدے میں کوئی فضولی نہیں ہونا چاہیے۔ جب معاہدہ ہو جائے تو اس کا مناقضہ نہیں ہونا چاہیے، ٹوٹ پھوٹ کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شرط کسی نے لکھوائی دوسرے فریق کو دھوکہ دینے کے لیے، اس کا پہلے سے ہی ارادہ نہیں ہے کہ میں اس شرط کو پورا کروں، تو دھوکے باز ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامتوں میں سے قرار دیا۔ 4 باتیں خالص منافق کی علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ان کو قرار دی۔ اذا حدث کذب، جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ بکتا ہے۔ اور ایک روایت میں اذا عاہد غدر، معاہدہ کرتا ہے تو اس کو توڑتا ہے، غداری کرتا ہے۔ تو معاہدے کی بنیادی تعلیمات تورات، انجیل، قرآن، ان تینوں میں یہی یکساں ہے۔ تورات میں آج بھی موجود، انجیل میں آج بھی موجود، اور قرآن حکیم نے تو تفصیل کے ساتھ کئی آیات میں بہت سی جگہوں میں خود بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میرے ساتھ معاہدہ کرو، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم
میرے ساتھ جو کیے ہوئے معاہدات ہیں ان کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ پورا کروں۔ تو جانی نقصان بے حد اور بے شمار ہو، اس لیے اچانک جا کر مکے والوں کو دبوچ لیا جائے، جنگ کا موقع ہی نہ ہو۔ معاہدہ تو توڑ چکے ہیں، تو معاہدات کی پاسداری دین اسلام کی بنیادی خصوصیت رہی ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ میں معاہدات کی حفاظت کی گئی، پابندی کی گئی۔ وہ تجارتی معاہدہ ہے، قومی معاہدہ ہے، سیاسی معاہدہ ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ لیکن دیکھیے مسلمانوں کی حکمرانی ختم ہوتی ہے اور شیطانی طاغوتی یورپین بھیڑیوں نے انسانیت پر تسلط حاصل کیا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے چور، اچکوں اور قزاقوں نے سب سے پہلے اس بر عظیم پاک و ہند پر جو ان کا تعلق قائم تھا، وہ تو ایک تجارتی کمپنی کے طور پر تھی، اور کمپنی سے جو معاہدہ تھا وہ تجارتی معاہدہ، مول حکمرانوں سے باقاعدہ اجازت لے کر تجارت کرنے کا معاہدہ ہے۔ معاہدہ تجارتی اور اقدامات جنگ لڑنے کے، تسلط کے، سیاست کے، معاہدے کی خلاف ورزی، معاہدے کی خلاف ورزی۔ اور پھر جنگ پلاسی سے لے کر 200 سال اس ہندوستان میں اور دنیا بھر میں سرمایہ دار ملکوں نے ان کی پوری تاریخ معاہدوں کی اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ معاہدے کی جو حقیقی روح ہے، اس کے علی الرغم، اس کے خلاف نام نہاد معاہدے، جن کو معاہدے کہنا بھی ایک جرم، جھوٹے معاہدے۔ بھائی سراج الدولہ کے خلاف میر جعفر کو استعمال کرنے اور اس کے ساتھ جو معاہدہ کرنے کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا میر جعفر بنگال کا قانونی حکمران تھا؟ دھوکہ دہی ہے۔ آج پوری دنیا اس کو دھوکہ دہی قرار دیتی ہے، فراڈ قرار دیتی ہے۔ بھائی فوج کا سپہ سالار تھا میر جعفر، گورنر بنگال کا سراج الدولہ ہے، بادشاہ دلی میں بیٹھا ہے جس کا نمائندہ سراج الدولہ ہے، گورنر، حکمران وہاں کا، اور اس کی فوج کا سپہ سالار ہے، آرمی چیف ہے، کون؟ میر جعفر۔ اب گورنر کو چھوڑ، بادشاہ کو چھوڑ، فوج کے سربراہ سے خفیہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ معاہدے خفیہ ہوتے ہیں، لالچ دیا جاتا ہے حکمرانی کا، جس کو معاہدہ کہیں گے۔ دنیا بھر کی تمام الہی تعلیمات کے علی الرغم، تورات، زبور، انجیل، قرآن کے علی الرغم دھوکہ دہی، فراڈ، کہ اصل حکمران کو چھوڑ کر آرمی چیف سے معاہدہ ہو رہا ہے، سپہ سالار فوج کا معاہدہ ہو رہا ہے، غداری کر رہا ہے۔ کہاں 50,000 فوج ہے اور کہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی 3,000 فوج ہے۔ اگر واقعی اور حقیقی جنگ ہو تو 3,000 فوج 50,000 کا مقابلہ کر سکتی ہے، ویسے ہی تکہ بوٹی 3,000 کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب سپہ سالار فوج ہی بکا ہوا ہو اور اس نے حکم دیا ہوا کہ نہیں لڑنا، نہیں لڑنا، آرڈر نہیں دے رہا،
اپنی اپنی جگہ پہ کچھ افسران جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن بدعزمی کے ساتھ، جو سپہ سالار سے بغاوت کر رہے ہیں، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے، لیکن وہ کب تک لڑتے؟ بالآخر جنگ پلاسی میں شکست ہوئی، سراج الدولہ کو راستے سے ہٹایا گیا، اور پھر مصنوعی طور پر اپنے بنائے ہوئے حکمران میر جعفر کو حکمران بنایا، اور پھر اس میر جعفر کے ساتھ معاہدہ کیا جا رہا، ڈمی حکمران۔ کیا یہ معاہدہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یہ غدار سپہ سالار؟ نہیں، معاہدے کی بنیادی روح کے خلاف ہے، معاہدہ نہیں کہیں گے اسے۔ اب تاریخ کی کتابوں میں جتنا مرضی لکھو کہ جی میر جعفر کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کا معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے سے لے کر بنگال کے جنگ پلاسی کے اس معاہدے سے لے کر آج تک دنیا کے عالمی سرمایہ داری نظام میں جہاں جہاں معاہدوں کا ڈھکوسلا کیا گیا، معاہدے کی بنیادی روح کے خلاف کام ہوا۔ 1765 میں 3 صوبوں کا ریونیو اودھ، اڑیسہ اور متحدہ صوبہ جات متحدہ کے نام سے تینوں صوبوں کا جو ریونیو ایسٹ انڈیا کمپنی کو لکھ کر دیا گیا ایک معاہدے کے تحت، یہ معاہدہ بھی ایسا ہے۔ کیا ان گورنروں کو یہ اختیار تھا کہ وہ معاہدہ لکھ کے بادشاہ کی اجازت کے بغیر؟ پھر جو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے بنگال پر تسلط حاصل کر رہے ہیں کمپنی، وہ عوام کی حقیقی نمائندہ نہیں ہے، تو عوام سے ریونیو کلیکشن کے خیالات کیسے، کیوں؟ جی مالیات اکٹھا کرنے کا کیا معاملہ؟ معاہدے کی بنیادی روح کے خلاف۔ پھر جو معاہدہ میر جعفر کے ساتھ بھی کیا، اس کو توڑا کس نے؟ کچھ دنوں کے بعد اس ڈمی گورنر کو ہٹا کر باہر پھینک دیا۔ اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا میر جعفر کے ساتھ، اس معاہدے کی دھجیاں اڑائی گئی، بظاہر لوگوں کو دکھایا گیا کہ بھی دیکھو جی تمہارا ہی میر جعفر، ہم نے تمہارا حکمران بنا دیا، بلکہ سراج الدولہ کا ماما تھا یہ۔ اس کی ماں کے سامنے سراج الدولہ کو قتل کرایا میر جعفر نے اپنی بہن کے سامنے، ذلیل اور رسوا کیا۔ تو اس معاہدے کا کیا ہوا؟ پھر معاہدہ 1765 کا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صرف ریونیو کلیکشن کے اختیارات تھے، لیکن حکومتی اختیارات تمام کی تمام کمپنی نے استعمال کیے، فراڈ کیا۔ معاہدے کے تحت تو ان کو ریونیو دینا تھا، کمپنی نے ریونیو کیا تھا کہ جو تجارتی مال آئے جائے گا اس پر جو چنگی دینی ہے، شہر کے اندر داخل ہونے یا ساحل پر اترنے کے بعد جو مال یورپ سے کمپنی یہاں لا رہی ہے یا لے جا رہی ہے، اس کے اوپر ٹیکس ہوگا، اسی سے ریاستیں چلتی ہیں۔ اور پھر اس معاہدے کے تحت کمپنی وہ ٹیکس معاف کرا لیا کہ جو کمپنی کا مال ہوگا اس پر چنگی مہرر اور جو کسٹم آفیسر ہے وہ ٹیکس وصول نہیں کرے گا، بس کمپنی کا کارڈ اس کے پاس ہو اور وہ دکھائے کہ یہ اس لیے کمپنی کا مال ہے، لہذا گزار دو اس کو۔ اچھا جی، کرپشن کا آغاز یہاں سے کیا ہندوستان کے اندر۔ جب کارڈ پر مال نکلتا ہے تو فرض کیا 50 روپے مال کی چنگی تھی، تو کمپنی تو اپنے مال پر کوئی ٹیکس نہیں دیتی تھی،
باقی تاجروں سے بھی 50 روپے وصول ہوتا تھا، کمپنی کا معاف تھا۔ تو کیا کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ان انگریز افسروں نے، وہ جو باقی لوگ اپنا مال لے کر جاتے تھے جن پر ٹیکس دیتے تھے، 50 روپے ٹیکس دینا، تو ان کے ساتھ مکا کر لیا، جعلی کارڈ بنا کر انہیں دینا شروع کر دیا کہ یہ مال کمپنی کا ہے۔ تو چنگی پہ 50 روپے دینا تھا مثلاً، تو انہوں نے 25 روپے پہ اپنا کارڈ بیچنا شروع کر دیا کمپنی نے۔ حکومت سے 50 روپے چھوٹ مل گئی کارڈ کی بنیاد پر، 50 کے بجائے اس نے 25 کمپنی کو دیا، تو 25 کی کرپشن ہو گئی۔ اس طرح ہندوستانیوں کو کرپٹ کیا گیا۔ آغاز کرپشن کا اسی بنگال سے ہوا، اسی انداز میں کہ وہ لائسنس، وہ کارڈ، پہلے تو وہ معاہدہ غلط، ہر آنے جانے والے پر دنیا بھر میں ٹیکسیشن کا نظام موجود ہے، مال سے کمایا تو ٹیکس ادا کرے۔ اس ڈاکومنٹیشن کو ختم کر کے کارڈ کی بنیاد پر مال ادھر سے ادھر لے جایا جا رہا ہے۔ تو ہندوستانی تاجر ان کو بھی لالچی بنا کر، وہ ہندو ہو یا مسلمان، تاجر کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ ہی زیادہ پرافٹ کے نام پر چیز کمائی جائے، خرچہ کچھ نہ کرنا پڑے، ٹیکس جتنا بچا سکتا ہے بچائے۔ تو یہ عادت ڈالی ہے سب سے پہلے کمپنی نے۔ لائسنس بکتے ہیں، کارڈ بکتے ہیں، اور یہ ہوتے ہوتے آج کل تو پوری وبا پھیل گئی۔ یہاں سے کرپشن کا آغاز ہوا۔ پھر دلی پر قبضہ ہوتا ہے، اور شاہ عالم سے جو معاہدہ ہوتا ہے وہ بھی دھوکے سے، وہ بھی فراڈ سے۔ معاہدے کی عالمی تاریخ کے تناظر میں سب سے بدترین معاہدہ ہے۔ مختلف قوتوں کو دلی پر حملہ آور کر کے، اب اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، تو خود ہی جا کر وہ شاہ عالم جیسا بے وقوف حکمران معاہدہ کر کے دلی لکھ کر دے دیتا ہے کہ لو لے جاؤ۔ کمپنی 1803 میں دلی میں داخل ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر حکمران اعلان کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ کا ہے، لیکن حکم اور آرڈر کمپنی بہادر کا چلے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، معاہدہ غلط، اور پھر معاہدہ جس تقاضوں کے مطابق ہوا اس کی خلاف ورزی، مناقضہ۔ اس لیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں کہ 200 سال کی پوری تاریخ انگریزوں کی معاہدہ شکنی سے عبارت ہے۔ دنیا میں ملکوں اور قوموں پر فاتحین فتح حاصل کرتے تھے، اور وہ دنیا کے عالمی قانون کے تحت دو ملکوں کی سیاسی طاقتیں اور فوجی طاقتیں ٹکراتی تھیں، بلکہ عوام یا فوج کے بجائے سپہ سالار ٹکراتے تھے۔ جو شکست کھا گیا تو اس کی فوج خود بخود سرنڈر کر کے دوسری سربراہ دوسرے حکمران کو اپنا قانونی حکمران مان لیتی تھی، قتل و غارت گری کم سے کم ہوتی تھی۔ سیاسی طریقہ تھا، اور جب کسی قوم کی سیاسی قیادت ختم ہو جائے تو ظاہر سیاسی نظام تو ختم نہیں ہوا نا، دوسرا فاتح آتا تھا، وہ اس کے سیاسی نظام کو برقرار رکھتا تھا، سوائے چند امراء جو پچھلی حکومت کے نمائندے ہوتے تھے ان کو راستے سے ہٹاتا تھا، اور اگر وہ بھی سرنڈر کر جاتے تو پھر قتل عام نہیں ہوتا۔ عوام کے حقوق کے تحفظ کا سیاسی نظام برقرار رہتا تھا۔ تاریخ پوچھی اٹھا کر دیں تو سیاسی طاقت سیاسی طاقت سے ٹکراتی تھی، قومی طاقت قومی طاقت سے ٹکراتی تھی،
یہاں تجارت کے بھیس میں آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی فراڈ کے ساتھ کاروبار کے نام پر ہندوستان کی پوری سیاسی طاقت پر، حکومت پر قابض ہو جاتی ہے۔ تو معاہدات کی جو بنیادی روح بائبل میں ہے، قرآن میں ہے، تورات، زبور، انجیل میں ہے، بلکہ دنیا بھر کے تمام مذہبی نوشتوں اور اخلاقیات اور حکماء کی حکمتوں میں ہے، اس کی خلاف ورزی پچھلے 300 سال سے ان یورپ کے بھیڑیوں نے دنیا بھر میں قائم کر رکھی۔ ہر ایک ایگریمنٹ کو چیک کر لو، اس میں ایسی شرائط ڈالتے ہیں کہ دوسرے فریق کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے تحت جو سسٹم بنایا گیا عام عوام کے لیے بھی، بجلی کی کمپنی سے وابڈا سے آپ معاہدہ کریں، ساری شرائط وابڈا کی ہیں، صارفی کی کوئی شرط نہیں، یہ معاہدہ ہے، زبردستی دستخط کرانے ہیں۔ موبائل میں کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرے، ساری شرائط ان کی ہیں، آپ کی۔ اپنی زمینوں کے لیے پانی لیں محکمہ نہر سے، ساری شرائط محکمہ نہر کی ہیں، صارف کی کوئی نہیں۔ وکیل حتیٰ کہ کلائنٹ سے وکالت نامے میں دستخط کراتا ہے، سارا سب کچھ اختیارات وکیل کا ہے، بیچارہ کلائنٹ ایک طرف۔ تو معاہدات دو برابر کی طاقتوں میں ہوتے ہیں۔ دوسری طاقت مصنوعی ہے یا کمزور ترین ہے، کوئی فضولی ان کے درمیان معاہدہ کرا رہا ہے۔ اور آج ماشاء اللہ اس سرمایہ داری نظام نے ہر معاملے میں ایک کمیشن ایجنٹ پیدا کر دیا جو فضولی ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا مفاد اتنا ہے کہ وہ ایک کو دوسرے فریق کے تابع بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے گھیر گھار کر لاتا ہے۔ اس کی ہنرمندی یہ ہوتی ہے کہ دلالی کر کے دونوں کو پھنسا دے، جو زیادہ پیسے دے دے، زیادہ کمیشن دے دے، تو اس کی شرائط منوا لی جاتی ہے، بیچارہ جو کمزور آدمی ہے وہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو اس سرمایہ داری نظام کی بنیادی خصوصیت معاہدات کی بنیادی روح کی خلاف ورزی۔ اب آپ دیکھیے، اگر دونوں طرف سے فضولی ہو اور حقیقی جو فرد ہے وہ اس کے اندر معاہدے میں شریک نہ ہو تو اس کو معاہدہ کہا جائے گا۔ اب غزہ کا معاہدہ جس پر شور شرابہ مچایا جا رہا ہے، نوبل پرائز دینے کی سفارش کی جا رہی ہے، اندازہ لگائیے اس دھرتی فلسطین کی دھرتی کے اصل فریق وہاں کے عوام ہیں، بلا تفریق رنگ نسل مذہب، جو صدیوں سے وہاں رہ رہے تھے، وہ فریق ہے۔ اور ان دونوں اس خطے کے اصل فریق معاہدے سے غائب، ایک طرف صہیونیوں کا نمائندہ نتن یاہو اور ایک طرف منافقوں کا نمائندہ حماس، جس کا وہاں کے حقیقی عوام کے بنیادی حق کے خود ارادیت سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق تھا تو زیادہ سے زیادہ فلسطینی اتھارٹی کا تھا، اور پھر ان دو فضولیوں کے اوپر ایک تیسرا فضولی ٹرمپ، اور اس کے ساتھ پھر جو 7-8 مسلمان ملکوں کے فضولی، کیا اس کو معاہدہ کہا جائے گا؟ بین الاقوامی مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ ٹرمپ جس نے بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا ہے، وہ بنجمن نتن یاہو جو تورات کے اوپر ہاتھ اٹھا کر، ان کی پارلیمنٹ کو کنیسا کہتے ہیں، کنیسا یہودیوں کی پرانی عبادت گاہ، اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تورات پہ ہاتھ،
کیا وہ تورات کھول کر دیکھے معاہدات کی بنیادی تقاضے کیا ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، بائبل کھول کر دیکھے معاہدات کی بنیادی روح کیا ہے، اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں۔ حقیقی نمائندے تو فلسطین کے خطے میں بسنے والے صدیوں پرانے دور کے 1000-1500 سال دور کے یہودی جو اوریجنل یہودی ہیں وہاں کے، 1500 سال سے بسنے والے عیسائی اور 1000-1200 سال سے بسنے والے مسلمان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، یہ حقیقی وہاں کے نمائندے ہیں، وہ فلسطینی قوم ہے، اور جو سب کے سب مذہب کے اختلاف کے باوجود عرب زبان سے تعلق رکھتے ہیں، صدیوں سے عربی بول رہے ہیں، پچھلے 100 سال سے صہیونی طاقتیں اور قوتیں، سب سے پہلا فضولی بالفور، جس نے اعلان بالفور کیا، یہودیوں کا خود ساختہ نمائندہ، صہیونیوں کا بلکہ فلسطینی یہودیوں کا نہیں، جی اعلان کرتا ہے کس بنیاد پر؟ پھر جس ایگریمنٹ کے تحت اسرائیل کا ناپاک وجود وہاں بسایا گیا، اس معاہدے کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، فریق ہی نہیں ہے وہ۔ اقوام متحدہ کا وہ کمیشن جو فلسطینی قوم کے بنیادی قومی حقوق کو سلب کر کے اور 20-25 سال میں دنیا بھر کے صہیونیوں کو لا کر فلسطین میں بسا کر یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن بنا رہا، دنیا بھر میں تمام وطن قومیں بن رہی ہیں بغیر مذہب کے، کوئی مذہبی ریاست نہیں بنی، اور دنیا بھر پر اقوام متحدہ اور لیگ آف نیشن پابندی لگا رہی ہے کہ تم نیشنلزم کی بنیاد پر اپنی قومی شناخت پیدا کرو گے، اور اگر تمہارے ملک میں کسی دوسرے مذہب کی بسنے والی اقلیت ہے تو اس کو بھی قومی حقوق دو گے۔ تمہارے ملک میں کسی دوسرے مذہب کو ماننے والا موجود ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے پاکستانی ہے جیسے ایک مسلمان پاکستانی ہے۔ سعودی عرب میں بسنے والا یہودی اسی طرح سعودی ہے جیسے ایک مسلمان، ہندوستان میں بسنے والا مسلمان اور ہندو یکساں ہندوستانی ہے، امریکہ میں بسنے والا، برطانیہ میں بسنے والا، یورپ میں بسنے والا، روس اور چین میں بسنے والا، جب ہر جگہ دنیا میں یہ بات ہے تو مذہب یہودیت کی بنیاد پر اسرائیل نام سے ایک ریاست، کیا معنی، کیا مطلب؟ دنیا کے عالمی قوانین اور ضابطوں کے علی الرغم معاہدات کی بنیادی روح کے خلاف باہر سے دوسری قوموں سے مصنوعی یہودی، صہیونی مصنوعی یہودی وہ مسلط کیے جاتے ہیں، تشدد پسند جو تورات کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے، موسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ کو نہیں مانتے، سرمایہ دار، غدار، انسانیت کے باغی، وہ وہاں مسلط کیے جاتے ہیں۔ اور پھر جب سے اسرائیل بنا 1948 سے لے کر اب تک جتنے بھی معاہدات کے نام پر ڈرامے کیے گئے ہیں مصنوعی، اس میں حقیقی فریق موجود نہیں، دونوں طرف فضولیوں کی تعداد۔ وہ معاہدہ کر کے کہتے ہیں ہم نے بڑا معاہدہ امن قائم کیا،
معاہدے کی خلاف ورزی، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اب یہی معاہدہ آپ دیکھ لیجیے، جس کے ڈونگرے پوری دنیا میں بسائے گئے، حکمران جمع ہوئے مصر میں، اور کہتے ہیں ہم معاہدہ امن کیا ہے۔ تو معاہدے کا اصل فریق کہاں ہے؟ حماس جن کی پیدا کی ہوئی ہے اس سے آپ معاہدہ کر رہے ہیں، اور پھر وہ بنجمن نیتن جس کا یہودی، اصلی یہودی جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں، اس سے معاہدہ کر رہے ہیں، اور جو شرائط لکھی جا رہی ہیں ابھی معاہدہ اس کی سیاہی خشک نہیں ہوتی اور اس کی خلاف ورزی شروع ہو جاتی ہے۔ کہا کہ جی 20 قیدی ہمارے زندہ دیے جائیں جو تمہارے پاس ہیں، اور باقی 48-50 لاشیں دی جائیں۔ چند لاشیں دینے کے بعد کہتے ہیں جی باقی لاشیں تو ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں، نکلیں گی تو دیں گے۔ اس پر لڑائی، فوج جو تھوڑی بہت غزہ سے ادھر ادھر ہوئی اسرائیلی، اور فلسطینی بیچارے امن کے نام پر جشن مناتے ہوئے وہاں آئے، تو اسی حماس نے 2 اسرائیلی فوجی مار دیے معاہدے کے تحت، معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور پھر لڑائی، یعنی 2 بدمعاش خود ہی لڑ رہے ہیں اور جو اصل فریق ہے اسے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ فضولی ہوئے نا، یعنی حقیقی امن نہ اسرائیل کے اس بدمعاش کو چاہیے ہے اور نہ اس کو حماس کو چاہیے ہے۔ ان کی پچھلی 2 سال کی قتل و غارت گری مل کر فلسطین کو جیسے تباہ و برباد کرنے میں ہے، ایسے ہی معاہدوں کی شیخوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پھر ایک مبہم معاہدہ، پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے میں اگر کوئی آدمی ایسی شرط مان لے جس پر عمل درآمد کرنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ تو تباہی کے راستے پر جا رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، منافقت کا عمل ہے۔ بھائی اگر یہ دونوں شرطیں قیدیوں کو دونوں طرف سے رہا کرنے کی واضح اور 2 ٹوک اور اس کا میکنزم ہوتا، اسرائیلی فوج کے نکلنے کا ایک پروگرام ہوتا، اور سب سے بڑھ کر خود فلسطینی ریاست کے وجود اور اس کی ساخت کے بارے میں کوئی بات طے ہوتی، تو پھر تو اس کو معاہدہ کہا جا سکتا ہے۔ جب باقی چیزوں پہ ابہام ہے، جہالت ایسی ہے جو مفضی الی المنازعات، جھگڑے کی طرف لے جانے والی، ایسی تو بیع بھی ناجائز ہے، معاہدہ کیسے جائز ہے؟ تو معاہدے کی بنیادی روح کے علی الرغم لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ سرمایہ داری نظام کا وتیرہ ہے۔ اور پھر جتنے بھی سرمایہ داری نظام سے وابستہ ملکوں کے نام نہاد سربراہ وہ وہاں پہنچتے ہیں اور ڈھول پیٹا جا رہا ہے معاہدہ امن، اور امن کے پیغمبر کی بنیاد پر آپ اس کو ڈبل نوبل پرائز دینے کے لیے سفارش کرتے۔ غزہ آج بھی جل رہا ہے، فلسطینی آج بھی تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ معاہدے کی بنیادی روح تو 3 چیزوں کو روکنا ہوتا ہے، جیسا کہ شروع خطبے میں میں نے ذکر کیا: جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت۔ اور اگر کوئی معاہدہ ان 3 چیزوں کا تحفظ فراہم نہیں کر رہا تو وہ معاہدہ نہیں ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل۔ کوئی معاہدہ جس کا ایک فریق انتہائی کمزور، اس کا بازو مروڑ کر جبریہ طور پر اسے دستخط کروائے جائے، جیسا کہ پچھلے 200 سال سے پنجاب پر قبضہ کرتے ہوئے انگریزوں نے جیسے بالجبر دستخط کروائے، تالپوروں سے سندھ لیتے وقت جنرل نیپیر نے دستخط کروائے، تو یہ سرمایہ داری نظام کا طریقہ واردات ہے، اور یہ اتنا سرایت کر چکا ہے
کہ عدالت میں، سیاست میں، انتظام میں، سوسائٹی میں، حتیٰ کہ مذہبی لوگوں میں طاقت کے بلبوتے پر ماشاء اللہ مذہبی تشدد پسند گروہ پیدا کر دیے گئے۔ ہر پھڈے کی زمین پر وہ گروہ پہنچتا ہے اور بیچارے کمزور آدمی جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اونے پونے داموں میں اس سے خریدتا ہے، اس کے کیا ہے گلچھرے اڑائے جاتے ہیں۔ اس کو معاہدہ نہیں کہیں گے، نہ وہ معاہدہ بیع ہے، نہ وہ عمرانی معاہدہ ہے، نہ ریاست اور ریاستوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ جبر سے کیا ہوا معاہدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دین اسلام کی تعلیمات کی جو بنیادی خصوصیت ہے چیزوں کو جانچنے اور پرکھنے کی، آپ کا میڈیا، آپ کے اخبارات، آپ کا مذہبی طبقہ معاہدے کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، تو قرآن کی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ان معاہدات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ خواہ وہ جنگ پلاسی کا معاہدہ ہو، پنجاب پر قبضے کا معاہدہ ہو، سندھ پر قبضے کا معاہدہ ہو، خود پاکستان بننے کا معاہدہ ہو، تقسیم ہند کا معاہدہ جو گلے پر انگوٹھا رکھ کر انگریز سامراج اور امریکہ نے آپ سے منوایا تھا، تقسیم ہند کا ایگریمنٹ، پھر اس کے بعد سے اب تک آپ پر مسلط بیوروکریسی، عدالتی نظام، مذہبی نظام، تعلیمی نظام بالجبر جو آپ سے بنوایا جاتا ہے۔ انسانوں کی جو سہولیات کی چیزیں ہیں، پانی، بجلی اور باقی ان کے جو معاہدات یک طرفہ کر کے عوام سے مسلط کر کے منوائے جاتے ہیں بالجبر، ان کی قرآن کی روشنی میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ معاہدے واقعی حقیقی معاہدے ہیں۔ ایک مزدور سے مجبور ہو کر کم مزدوری پر راضی کیا جاتا ہے تو کیا یہ حقیقی رضا ہے؟ اس کا جائزہ لینے کی مسلمان کو قرآن ہدایت دیتا ہے، یہ ہدی للناس ہے، شعور دیتا ہے، تذکر پیدا کرتا ہے، سمجھ پیدا کرتا ہے۔ اب ہم نے قرآن کو صرف ثواب حاصل کرنے یا پس پش ڈالنے کا طریقہ کار اختیار کر لیا ہے۔ قرآنی آیات کو اپنے سماج کے تناظر میں سمجھنے اور اس کی روشنی میں اپنے سماج کا جائزہ لینے، اپنے گرد و پیش میں ہونے والے معاہدات اور معاملات کو سمجھنے کا شعور وہ ہمارے ذہنوں سے نکال دیا گیا۔ ہمارا مذہبی طبقہ قصے کہانیاں سنا کر جمعے کے دن انہیں مست کر دیتا ہے، اپنے اس گرد و پیش کے سلگتے ہوئے مسائل، ان کا تجزیہ کرنے کا قرآنی شعور اور نبوی فہم وہ منتقل نہیں کیا جاتا۔ آج ضرورت ہے کہ آیات قرآنیہ کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، اپنے گرد و پیش میں ہونے والی ہر قومی، ملکی، بین الاقوامی معاملات اور معاہدات کا جائزہ لے کر اس کا فہم اور شعور پیدا کرے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جیسے مجرمین کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا معاہدات کا ڈنڈورا پیٹنے والوں کو، کہیں ہم بھی انجانے میں اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بنے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اچھی طریقے سے، جب تم نے وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اور کرنے والوں کے ساتھ اگر ہم نے ان کی تائید کی، جو انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، تو ہم ان کے فعل میں برابر کے شریک ہیں، تو ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو کم از کم اس ظالمانہ معاہدوں، اس ظالمانہ قوانین، اس ظالمانہ نقطۂ نظر برات کا تو اعلان کرے کہ ہمارا تو اس سے تعلق نہیں، ہم تو قرآن کے بنیادی اساسی اصول کی روشنی میں اپنے لیے لائحہ عمل طے کریں گے، اپنی رائے قائم کریں گے، اپنا شعوری طور پر اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ یہ فہم، یہ شعور پیدا کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور نصیب فرمائے
اور دین کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔